بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشی کی ایپیسوڈ نمبر 10 پارٹ نمبر 1 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ تو چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ اس کا دل چاہا وہ گملے اس کے سر پر پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اندر جانے لگی۔ میمل، غفران چچا نے قدرے رعب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ وہ اس دن کے بعد سے ابھی تک اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ غفران چچا غضبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بدلحاظی سے بول رہی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا، میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم؟ ہاں۔ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ، وہ حلق پھاڑ کے چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا تابڑ توڑ اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے پٹتے دیکھتے رہے تھے۔ تائی مہتاب، نائمہ اور فضا بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ سامیہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی۔ اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پر بے حال سی گری، چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول کٹوائے گی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے، یہاں تک کہ نڈھال سی میمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کی ایک ٹھوکر مار کر غفران چچا باہر چلے گئے۔ امی امی، وہ صوفے پر گری، منہ پہ ہاتھ بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہو لیں۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تم سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پر، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی گھٹ گھٹ کے بددعائیں دیے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ مسرت کوٹ کو بازو پر ڈالے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا وہ ممی ممی پکارتا۔ ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپیٹ پہ بکھرے کشن اور ایک صوفہ جسے ٹھوکر مار کر جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری میمل۔ بکھرے بال، چہرے پر نیل، بازوؤں پہ سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے آیا۔ میمل، وہ بنا پلک چپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ مر جاؤ تم۔ ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی، خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پر ظلم کرتے او، خدا کرے تمہارے بچے مر جائیں سب کے۔ میمل، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا؟ مر جاؤ تم سب، وہ پوری قوت سے چلائی اور پھر ایک دم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا تیسرے پہر۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مدھم سی چڑچڑاہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کو زبردستی گھسیٹتی ٹی وی لاؤنج تک لائی، ساتھ ہی فون اسٹینڈ رکھا تھا۔ اس نے کارڈلس نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پہ نہ تھی۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تب مسرت گھر میں ہی تھی، مگر شاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھی تھی، لائٹ آن کر رکھی تھی۔ سامنے دیوار پہ آئینہ لگا تھا، اسے اپنا عکس سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال، چہرے کے اطراف میں گرے سجے ہونٹ، ماتھے اور گال پہ سرخ تھے نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بالوں کو
کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے۔ وہ کارڈ ابھی تک جینس کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا توڑا سا کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہ گئی تھی کہ چونکنی سی ہیلو سنائی دی۔ ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ میں محمل۔ اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا۔ محمل کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی۔ آنسو اس کے چہرے پر لڑکتے گئے۔ محمل بولو، مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ او ہو۔ وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہیں؟ ہے تو صحیح، مگر شاید جلد اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ قریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پہ اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سر پھرا شخص ہے۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف گواہی دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے، اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤ۔ ہاں، وہاں سچ بتا دینا، اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے۔ آپ کو اندازہ ہے تم اس کی پرواہ؟ آپ سب مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جام سی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی؟ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئیں۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا تھا۔ اس روز بہت سوچ کے وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالی شان عمارت اپنے ازلی وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا۔ اسے بے اختیار ہی بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی۔ نہ جانے کیوں سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسے ہی پرسکون تھیں جیسی وہ ان کو چھوڑ کے گئی تھی۔ باب دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھیں، مگر کہاں۔ وہ انہی سوچوں میں گری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ اور اسے دیکھ کر خود وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی مختلف راہداریوں سے گزرتی اپنے آفس تک لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کے شیشے کی سنک میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل، اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں چندیا کر چہرہ پیچھے کر لیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کے بلائنڈر کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں اپنی فکر ہے، بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے، جو بھی ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ یقیناً اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ۔ قرآن پڑھنے؟ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن جاتی تھی۔ میتھس کی ایک بک تھی تمہارے پاس، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر میں پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کہاں پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہے، اس لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن آ جاتا ہے سمجھ۔ ہاں کیوں نہیں؟ فرشتے نے جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔
یہ انجیل مقدس کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی پیش گوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکا لی۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوگی۔ وہ بے اختیار رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع مراد ہے تو قرآن مجید۔ یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کا ناخن نفاست سے تراشیدہ تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوہ اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بیہودہ گو، نام احمد ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر سے شروع سے پڑھنے لگی۔ ملک شام ہوگا، بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنا نمازوں کے اوقات کے لیے۔ اور اذان دینے والا بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھی جا سکتی ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں، سمجھنے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی، وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہیں، ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا، اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلد پر انگلی گزارتی کسی کتاب کی تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پر انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پر رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ اور ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرفی لفظ رہ جاتا ہے، ہے نون کاف، یعنی حنک۔ حنک کے 3 معنی ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کے کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑے کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے، قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے رستے ڈالی جاتی ہے۔ اور قرآن اسی لیے عربی میں اترا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا ٹائم نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح دنیاوی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں۔ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ میں، میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خودترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتبار نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی، ڈکشنری میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشن نے روک لیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم۔ فرشتے باجی نے کہا تھا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف، وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹر کرنا ہے۔ اس نے سوچا نیا پیج کون سا ہے؟ وہ اب پراسپیکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پر۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی، پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے۔ ہم قرآن پاک کے چارجز نہیں لیتے تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے؟ میں تو پورا دن اسکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی۔ اس نے خود کلامی کی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹریپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا ہوا میں
زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کروا کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکل آئی تھی، تبھی کسی کے دوڑتے قدم اس کے قریب آ کے سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ رف سی شرٹ پہنے، ماتھے کے گیلے بال اور چہرے پہ نمی پھولی سانس، جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے۔ تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کے اسے دیکھنے لگی جو سامنے درختوں کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی ہمارا پھندا فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے۔ وہ دکھ سے اسے دیکھتی اٹھی اور زمین پر گرا بیگ اسٹریپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض چھپا ہے، کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لمحہ بھر کو مڑ کے اس کی طرف دیکھا ضرور تھا، جو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائی وے پہ جاگنگ کی طرح بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی باڑ اور بینچ پھر سے ویران ہو گئے۔ ہیلو، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر پراسپیکٹس رکھے پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ پہ آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزر کے اوپر سلیو لیس سفید شرٹ۔ یہ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آتے، پتلی کمان سی بھویں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل وہ مشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور سیدھی ہو بیٹھی اور پراسپیکٹس نامحسوس طریقے سے ایک طرف کھسکا دیا۔ فٹ وہ بے تکلفی سے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جو عادتاً بالوں میں انگلیاں پھیرتے بھویں سکیڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے تمہارا محمل؟ ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں بڑا پراپر بیڈ روم دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا جو بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلوا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر آغا جان کی ہی کیا بات ہے، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ کیسی سازش؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اس ASP کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں داؤد۔ اس کا انداز بے حد سرسری سا تھا۔ ہمایوں داؤد۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اس کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ اب؟ آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے۔ آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو ایک دم الرٹ سی ہوئی۔ سارا سرسری پن اڑن چھو ہو گیا۔ 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں، آرزو ناگواری سے کہتی تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ اس نے استہزائیہ سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں کے بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک اسکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ محمل فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ تو اس پر جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے؟ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی تھی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی، یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک اسکارف کے بیضوی ہالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف کافی اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہیں آ کر اس نے
اسے سر پر لیا تھا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھی نیچے ہال تک جاتی تھی، ساتھ ہی جوتوں کا ایک بڑا ریک تھا۔ اس نے جوتے ریک پر اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا، قالین پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں، ان سے بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پر ہی دو زانو مؤدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی، ان کے سامنے اب ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پر میڈم کی کرسی اور میز تھا، ان کے پیچھے دیوار پہ کیلی گرافی آویزاں تھی۔ قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار کے ساتھ لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں، کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ اور کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے، باقی ایک سپارہ تھا، پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا۔ ہر صفحے پر بڑے بڑے 5 عربی کی سطریں تھیں اور ہر دو کے درمیان خالی 2 لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ کے نیچے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا ہوا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں آپ کو دین جاری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔